السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آج کی رات جاگنے کی خوشی میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ اس برکت والی رات کے صدقے میں آپ کی ہر آنے والی رات اور ہر طلوع ہونے والا دن بخت والا ہے، اور آپ اور آپ کے خاندان اور آپ کی اولاد سدا آباد رہیں اور خوشحال رہیں۔ راتیں تو بڑی آتی ہیں، کئی قسموں کی آتی ہیں، کئی رنگوں کی آتی ہیں، مگر اے خیر امت، اے بہترین امت، یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سالانہ بجٹ کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ کوئی فلموں میں گزار رہے ہوں گے، کوئی بے شرمی اور ناپاکی میں گزار رہے ہوں گے، کوئی چوری چکاری میں گزار رہے ہوں گے، آپ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے رات گزار رہے ہیں۔ اور کیا ملے گا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے سب کچھ ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تو نے اتنا آج رات رب کو راضی کیا کہ اب تیرے سے رب راضی ہی راضی رہے گا۔ آپ نے ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے وہ قرآن پڑھنے والے، کہ اگر میں کہوں کہ قرآن کے پڑھنے کے معاملے میں یہ لوگ ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، سبحان اللہ، اور کئی اقسام میں، کئی یعنی سبع عشرہ کی یہ قراء تھے، سمجھ تو آپ کو نہیں آ رہی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چہرے مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ مسکرانے کی یہ دلیل تھی کہ ان سے رب بھی راضی ہو گیا اور رب کا حبیب بھی راضی ہو گیا۔ یقیناً اللہ آپ سے راضی ہے۔ اگر وہ راضی نہ ہوتا تو آپ کو جاگنے کی توفیق نہ دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ راضی ہے۔ اور پھر آپ نے ان علماء کے ارشادات سنے کہ جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب ہے اور اجر ہے، اور ان خطباء سے ارشادات سنے کہ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ آج وہ ہمیں یہاں میسر تھے، کیونکہ ہمارے کچھ قانون ہیں یہاں کے، یعنی ہم آتے ہیں تو یہ ایک رات قرآن کریم کے لیے۔ قرآن ہی نجات ہے، قرآن ہی عزت ہے، قرآن ہی کامیابی ہے، قرآن کی برکت سے ہی بخشش ہوگی۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ کیا ہے؟ زندہ کتاب ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ جو پوری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے۔ جو تو چاہتا ہے قرآن میں تلاش کر،
तुझे कुरान से मिल जाएगा। तिबियान लिकुल्लि शै व हुदम व रहमा व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अरे ये तो हर एक बात की बशारत करने वाली किताब है। तो मांग के तो देख, कुरान से लो लगा, और मैं उन घरों पे कुर्बान हो जाऊं जिन घरों में सुबह होती है तो कुरान की तिलावत से होती है, कुरान पढ़ा जाता है। किसी कमरे से सूरह अर-रहमान की आवाज आती है, किसी कमरे से सूरह मुजम्मल की आवाज आती है, किसी कमरे से सूरह यासीन की आवाज आती है, किसी कमरे से सूरह बकरा की आवाज आती है। अब तू फैसला कर कि जिस घर में कुरान इस कदर पढ़ा जाए उस घर पे मरज और वबा और जिन आ सकता है। वो तो ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमने कुरान पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दिया है। जो तवज्जो हम अंग्रेजी तालीम को देते हैं, अंग्रेजी तालीम होनी चाहिए, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दी जाए। उस तालीम से दुनियावी उमूर में तो वो कामयाब हो जाएगा, मगर तेरी कब्र पे आके मैट्रिक FA BA MA अगर तुझे बख्शे तो तुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर सूरह फातिहा पढ़ के तुझे बख्श दे तो तेरी बख्शिश हो जाएगी। कुरान करीम नेमत उज़्मा है। सूरह फातिहा, आपको पता है ये वो सूरा है जो 70 मरतबा नाजिल हुई है। कितनी मरतबा? 70। इसको सूरह फातिहा भी कहते हैं और सूरह शफा भी कहते हैं, और भी कई नामों से इसको याद किया जाता है। ये वो वाहिद सूरा है जो मक्की भी है और मदनी भी है। नहीं समझोगे? मक्की भी है और मदनी भी है। और दूसरी बात, ये हिजरत से पहले भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई और हिजरत के बाद भी अल्लाह ने नाजिल फरमाई। हजरत अली हैदर कर्रार शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर मैं इस सूरह फातिहा को और इस सूरह की तफसीर के लिए बैठ जाऊं, सूरह फातिहा की, सूरह शफा की तफसीर के लिए बैठ जाऊं, तो सूरह शफा की तफसीर में 70 ऊँट किताबों के लिखे जाएंगे, ताहम इस सूरा का हक अदा नहीं हो सकेगा। यही सूरह शफा है। और ये आपका बेटा अगर आपकी कब्र पे आए और औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा शरीफ पढ़े अपनी मासूम जुबान से, तो कई हजार साल के लिए तेरी कब्र से अल्लाह अज़ाब हटा देगा। अंग्रेजी तालीम जरूर कराओ, जर्नल बनो, जज बनो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, PhD करो, प्रोफेसर बनो। याद रखना हमारा असास जो है वो कुरान करीम है। क्या है? अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाना। उसके पढ़ने और पढ़ाने से तुझे भी फायदा होगा और उसे भी फायदा होगा। वो मैं एक बुजुर्ग कोल देख रहा था, वो कहते हैं मैं उस घर तो जावा कुर्बान जिथे पढ़िंदा भी हुए कुरान सारे आपको च सुबहान अल्लाह। अरे क्यों ना सुबहान अल्लाह हो, जिस घर के दरो दीवार से कुरान की आवाज आती हो अपनी बेटियों को। सुबहान अल्लाह। वो मैंने मुल्तान का एक वाक़या देखा। एक माई कुम्हारी थी और कुरान पढ़ती थी और सईदों से मोहब्बत करती थी। तो मुल्तान में ये राइज है कि जब कोई फौत हो जाए तो कब्र की खुदाई के बाद उसकी लहद में चंद कुर्रा, चंद हुफ़ज़ा बैठते हैं
اور تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ تو جب وہ مائی کمبھاری مر گئی تو اس کی قبر میں قرآن پڑھنے کے لیے زمانے کا غوث حضرت بہاؤالدین زکریا اس کی قبر لحد میں آئے قرآن پڑھنے کے لیے، تاکہ اس کی قبر میں برکت آ جائے، قرآن کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے، اس کی لحد سے نہ ٹکرے، اور اس کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ ہو، اس کی قبر بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جائے۔ میں نے سنا ہے، میرے پردادا نے مفتاح العارفین میں نقل کیا ہے کہ جب بہاؤالدین زکریا اس کمیاری کی قبر میں لحد میں چلے گئے اور قرآن کریم شروع کیا تو قبر سے آواز آئی، بہاؤالدین قبر سے نکل جا، اس کمیاری کی قبر میں تلاوت کرنے کے لیے خاتون جنت آئی ہوئی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نکل گیا، کہ پردے داروں کا حیا مقصود تھا، کہتے ہیں میں نکل گیا، جنازے کے بعد دفن کے بعد میں نے اس کے لوائقین سے پوچھا کہ یہ کمیاری کیا کرتی تھی؟ تو میرے بیٹے نے یہ حدیث پڑھی، وہ کتاب اللہ وَإِتْرَتِي وَكِتَابُ اللہ، کہ دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری آل ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ میری آل کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو اور تیرے لبوں پہ قرآن ہو، پھر یقیناً تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، تو جنتی ہے۔ قرآن نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں خاندان رسول کا ہاتھ ہو اور جس کے لبوں پہ قرآن ہو۔ قرآن پڑھے لذت آ جائے گی، قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ قرآن رائے ہدایت ہے، قرآن بخشش کا ذریعہ ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آپ کو کافی لمبی رات ہو گئی ہے، 4 بجنے والے ہیں، 4 بجنے والے ہیں قریب، اور نماز فجر بھی تقریباً 1 گھنٹہ اس کو رہتا ہے، نماز فجر بھی پڑھنی ہے۔ اور پہلا مشورہ تو میرا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل استغفار پڑھیے، ٹھیک ہے نا صحیح؟ 2 رکعت نماز نفل استغفار، اور پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیں۔ کون سی؟ کیونکہ حاجتوں کی بھیک مانگنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، تو آج مانگ لو، مانگ لو، مانگنے کی شب آج کی رات ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتا ہے، اللہ سے مانگو، در مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگو، علی کے وسیلے سے مانگو۔ اور آج آپ نے جن پاکیزہ قراء کو سنا، میں تو دیکھ رہا تھا، ایسے نظر آ رہا تھا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہو۔ کوئی تھکان ہے آپ پہ؟ سبحان اللہ، کوئی بوجھل ہوئی طبیعت، کوئی پریشانی ہوئی؟ نہیں، آج تو پریشانیوں سے نجات کی رات ہے۔ دیکھیں ہمارے یہ اعلیٰ خطبہ جو تھے، انہوں نے عظمت آل بیت آپ کو بتائی، اور ہر ایک نے اپنا، یہ ہر پھول تھا، اپنی خوشبو تھی اور اپنا رنگ تھا، اپنی محبت کا اظہار کر گئے۔ خاندان رسول اور صحابہ رسول یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ شیر و شکر ہیں۔ عظمت آل بیت پوچھنی ہے تو ابو بکر سے جا کے پوچھ لے، سیدنا عمر فاروق سے جا کے پوچھ لے، عثمان غنی سے جا کے پوچھ لے۔ کسی شاعر نے کہا، ارے تو سادات کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں،
قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت۔ ارے یہ تو عظمت والے گھرانے ہیں۔ حضور پیران پیر حسنی سید تھے، ماں کی نسبت سے حسینی سید تھے۔ ایک لڑکا آپ کے پاس آیا کہ سائیں میں نے خواب دیکھا میرا والد جہنم میں ہے، آگ میں ہے، غوطے کھا رہا ہے، جل رہا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ذرا دعا دیجئے کہ میرا باپ جو ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو حضور پیران پیر صاحب نے فرمایا بیٹے یہ بتا کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ کبھی ہاتھ ملایا تھا؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا یہ بتا کبھی میری مسجد میری درگاہ میں آیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بتا کبھی میرے پیچھے کہیں نماز پڑھی تھی؟ کہا نہیں۔ فرمایا حضور ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں اور میرا باپ ایک مرتبہ آپ کے آستانے کے باب الرئیس کے آگے سے میں اور میرا باپ گزر کے کہیں گئے تھے۔ یہ بات جب اس نے بتائی تو میرے اور آپ کے پیروں کے پیر نے ہاتھ اٹھائے کہ عبد القادر کے دروازے سے گزرے اور جہنم میں ہو۔ یا اللہ ایسا کیوں ہے؟ یا اللہ ایسا کیوں ہے؟ اور اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ آج یہ بتا رہا ہوں کہ پیران پیر نے ابھی برحمت کا نہیں کیا تھا۔ لڑکا گھر گیا، القاء ہوا کہ بیٹے اللہ نے اس دربار کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ تو اللہ تبارک، آپ تو بڑے بخت والے ہیں۔ آپ نے سنا یہ مسجد سیدہ خاتون جنت کے نام پہ ہے اور وہ شہزادی کائنات ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں فاطمہ بدعت منی، سیدہ خاتون جنت میری بدعت ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ اللہ اکبر جو ساری رات جو پیستی تھی اور لبوں پہ قرآن ہوتا تھا، اور سجدوں میں آپ نے سنا علماء سے کہ یا اللہ تیری رات چھوٹی ہو جاتی ہے، خاتون جنت کی ابھی تو ایک رکعت کا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ وہ لوگ علی حیدر کرار کو جب ابن ملجم نے برچھا مارا، نماز کی حالت میں تھے، زمین تو برچھے سے ہل گئی مگر خدا کے شیر کو لرزہ نہیں آیا۔ اللہ کے شیر نے نماز پڑھی۔ وہ علی جو کعبے میں پیدا ہوا، وہ علی جس نے آنکھ کھولی تو والضحیٰ والے چہرے پہ، وہ علی جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو کے جس نے کعبے کو 360 بتوں سے نجات دلائی، وہ علی جو ہجرت والی رات مصطفیٰ کی چارپائی میں سوئے اور امانتیں دے کے مدینے چلے گئے، وہ علی جو باب خیبر کو فتح کرنے والا تھا۔ کئی دن گزرے، خیبر نہیں فتح ہو رہا تھا۔ میرے کریم نے فرمایا صبح یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جو فاتح خیبر ہوگا، جو فاتح خیبر ہوگا۔ انتظار میں تھے صحابہ کرام، انتظار میں تھے کون سا بخت والا ہوگا جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ جھنڈا دیں گے۔ وہ وقت آیا کہ علی کو آنکھوں کی تکلیف تھی، بلایا علی کو، لعاب دہن مبارک لگایا، شفا ہوئی، جھنڈا مصطفیٰ نے علی کے ہاتھ میں دیا، فرمایا جاؤ خیبر کا وہ دروازہ جس کا ایک ایک در 40 انسان اٹھا کے کھولا کرتے تھے، اس علی نے ٹھوکر لگائی جیسے دروازہ انتظار میں تھا کہ میں نے کھلنا ہے، علی آ گیا ہے، علی آ گیا ہے۔ اوپر راہب موجود تھے، قسیس موجود تھے، رہبان موجود تھے،
تیر چلانے والے موجود تھے، برچھے چلانے والے موجود تھے، تلواروں کے ماہر موجود تھے۔ راہبوں نے آواز دی، خبردار اس پہ تیر نہیں برسانا، برچھوں سے حملہ نہیں کرنا، خنجروں سے حملہ نہیں کرنا، یہ آنے والا علی نظر آ رہا ہے، یہ آنے والا علی ہے۔ ہم نے انجیل میں دیکھا ہے، تورات میں دیکھا ہے، زبور میں دیکھا ہے، صحیفوں میں دیکھا ہے کہ جس کے بارے میں رسول فرمائیں گے، علی انت اخو فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ راہب کہنے لگے یہ آنے والا ولایت کا امام ہے، نہ صحابیت میں اس کی مثال ہے، نہ ولایت میں اس کی مثال ہے۔ یہ جھنڈا لے کے آنے والا اور کوئی نہیں، یہ آنے والا علی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ علی ایمان کی کسوٹی ہے۔ کیا ہے؟ علی کا نام سن کے جس کا چہرہ مسکرا جائے سمجھ لو کہ ایمان والا ہے، اور جس کو سر میں درد پڑ جائے اور پیٹ میں درد پڑ جائے سمجھ لینا منافق ہے۔ علی کا نام مومن اور منافق کا فرق کرتا ہے۔ علی، یاد رکھو، خیبر کو فتح کرنے والا علی۔ اور آپ نے ان علماء سے سنا، ان صوفیاء، ان علماء کاملین سے سنا آپ نے کہ انہوں نے کہا دنیا میں بھی جھنڈا علی کے ہاتھ میں۔ میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر خدا کو کہا کہ علی، میں نے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس کو چٹھ علی دیں گے، جس کو چٹھ علی دیں گے۔ تو ابو بکر نے جب یہ کہا تو سرکار علی نے کیا خوب فرمایا، فرمایا میں نے بھی سرکار سے سنا ہے کہ علی چٹھ اس کو دینا جس کی چٹھ پہ ابو بکر کا دستخط ہو۔ کہو ذرا سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، اور کوشش کیجئے سبحان اللہ۔ رحمت کا نزول ہو رہا ہے، وہاں پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ نور کی برسات ہوتی ہے۔ آسمان گج گج کے چلا گیا، میں نے کیا گجنا ہے، نیچے علی والے بیٹھے ہیں۔ جیوے 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 جیوے۔ ارے علی والو، اپنے بخت پہ ناز کرو کہ ہم اس کے حصے میں آئے ہیں جس کے چہرے کو دیکھو تو عبادت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سنا، میں نے اپنے کریم سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا اٹھا اور بیت علی کے باہر آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں کھڑا ہو گیا انتظار میں کہ علی گھر سے نکلے گا، چہرے کی عبادت سب سے پہلے کرنے والا صدیق اکبر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں علی نکلے تو میں ہاتھ باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں۔ ویسے بتاؤں علی سونا بڑا تھا، سبحان اللہ۔ ایسا حسین ابو طالب کا بیٹا، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں نہ حسین ہو، باپ سردار مکہ ہو، کفیل بیت اللہ ہو،
محافظ مصطفیٰ کریم ہو، حضور کو کندھے پہ اٹھا کے پھرانے والا ہو، سیدنا ابو طالب، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو طالب 50 سال مصطفیٰ کی خدمت کی انہوں نے۔ کتنے سال؟ حضور کو سلایا، حضور کو جگایا، حضور کو کندھے پہ اٹھایا۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا بیٹے علی جلدی سے چلے جاؤ، مصطفیٰ کا دین قبول کر لو۔ عقیل سرکار کے پاس چلے جاؤ، سرکار کا دین قبول کر لو۔ جعفر چلے جاؤ، مصطفیٰ کا دین قبول کر لو۔ زوجہ فاطمہ بنت اسد چلی جا، میرے بھتیجے کا دین قبول کر لے۔ فیصلہ آپ پہ ہے، بیٹوں کو بھیجے کلمے کے لیے، بیوی کو بھیجے کلمے کے لیے، ساری رات پہرا دے، حضور کو سلائے، تلوار اٹھا کے کھڑا رہے، نبوت کی حفاظت کرتا رہا، سبحان اللہ، رسالت کی حفاظت کرتا رہا، رسول کی حفاظت کرتا رہا۔ مسلمان نہیں ہوا تھا؟ توبہ توبہ توبہ، معجزات دیکھے، کمالات دیکھے، نور دیکھا۔ میرے مصطفیٰ کو سلاتا، ابو طالب ساری رات چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا۔ صحابی تھا اور مسلمان تھا۔ کیا تھا؟ صحابی تھا۔ ہم اہل سنت جماعت ہیں، ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں درس دیا ہے۔ تاجدار سدرہ شریف نے، تاجدار پشاور نے، تاجدار ہمہ نے، ہمارے اجداد نے، کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام مسلمان تھا اور صحابی تھا۔ کیا تھا؟ بولیے، مسلمان تھا اور صحابی تھا۔ اس کی گستاخی کر کے تو واصل نار ہوگا، تو واصل جہنم ہوگا۔ ابو طالب تو وہ ہے جس نے رات دن مصطفیٰ پہ قربان کیا۔ ایک بیٹا رسول پہ شہید ہوا، دوسرا بیٹا رسول اللہ کے لیے شہید ہوا، تیسرا بیٹا رسول اللہ کے لیے شہید ہوا، علی رسول اللہ کی عزت کے لیے شہید ہوا۔ اور پھر دیکھو خاندان ابو طالب کو کربلا میں کس نے شہید کیا؟ کس کے لیے کیا؟ قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، عظمت رسول کے لیے۔ اور سنو، آج آپ نے مختلف لہجوں میں، مختلف قرأت کے اصولوں کے مطابق قرآن سنا۔ یہ بڑے اعلیٰ قاری تھے، یہ بڑے بہترین قرآن پڑھنے والے تھے۔ ایک قرآن پڑھنے والا کربلا میں بھی نظر آتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا کرب و بلا کی سرزمین پہ نظر آتا ہے۔ دھڑ نہیں ہے، سر ہے، دھڑ نہیں ہے، سر ہے۔ حلب کا پادری کہتا ہے کہ لشکر یزید آ کے میرے کلیسا میں رکا، انہوں نے کہا یہ باغی کا سر ہے، اس کو ذرا کلیسا میں رکھ، صبح تجھ سے لے لیں گے۔ کہا میں نے وہ کٹا ہوا سر لیا اور کلیسا میں رکھا، کلیسا میں رکھا، دروازہ بند کیا۔ میں اپنے حجرے سے باہر نکلا، میں نے دیکھا میری چھت جو ہے یہ شک ہے، پھٹی ہوئی ہے، چھت پھٹی ہوئی ہے۔ میرے حجرے سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمانوں کو چھو کے جا رہا ہے، اور میں نے کان رکھا تو آواز آ رہی تھی
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ آواز میں سن رہا تھا، میں نے پوچھا اے لشکر یزید والو یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ایک باغی کا ہے، لیکن سر سے آواز آئی کہ اے راہب ہم تو باغی نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ہم تو رسول اللہ کی آل ہیں، ہم تو خاندان رسول ہیں۔ اور قرآن کی آواز آ رہی تھی، دھڑ نہیں تھا پر لب قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اے خوش نصیبو، اپنے مقدر پہ ناز کرو اور اس رات میں عہد کرو کہ سنی رہیں گے، سنی مریں گے، انشاءاللہ کیا رہیں گے؟ پھر کہو، یہی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یہی صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہی گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ گھر والے کون ہیں اور در والے کون ہیں۔ تو بتاتا ہوں، ابو بکر در والا، عمر در والا، عثمان در والا، یہ تمام صحابہ در والے، اور علی محمد کے گھر والا تھا۔ ایک اور نکتہ بتاتا ہوں، در والے کو وہ خبر ہوتی ہے، علامہ فیضی صاحب یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ در والوں کو وہ خبر ہوتی ہے جو گھر والے دیتے ہیں، نہیں سمجھو گے؟ در والوں کو وہ خبر تب ملتی ہے جب گھر والے دیتے ہیں، اور پھر گھر والوں کا کیا کہنا، جو رات سوئے بھی مصطفیٰ کو دیکھتے دیکھتے اور صبح جاگے بھی مصطفیٰ کو دیکھتے دیکھتے۔ کتنی شان ہے ان کی۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آپ کو دیکھ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ بتانے میں آثار تو قریب آ چکے ہیں، قیامت کے آثار تو نظر آنے لگ گئے ہیں، لیکن میں اب آپ کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ابھی قیامت دور ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی آپ جیسے ہیں مولانا، ابھی ان جیسے ہیں، گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ابھی قیامت دور ہے۔ نماز پڑھا کرو، روزے آ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا، دعا دیتا ہوں خدا کرے آپ کے رمضان کے روزے مدینہ طیبہ میں گزرے، حضور کے سائے تلے، حضور کے گنبد خضرا کے قریب، تیری سحری بھی ہو، تیری افطاری بھی ہو، اور پھر تو رمضان میں عمرے پہ جائے تو میرا کریم فرماتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ تو خدا آپ کے مقدر میں لکھ دے، کیونکہ لکھنے والی رات ہے نا، یہ رات تقدیر بننے والی رات ہے۔ مبارک ہو، آپ کی اعلیٰ تقدیر ہے، آپ کا اعلیٰ مقدر ہے۔ آپ جتنا بھی اپنے مقدر پہ ناز کریں وہ کم ہے کہ آپ آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ عطرتی و کتاب اللہ، تیرے ہاتھ میں قرآن ہے اور تیرے ہاتھ میں دامان آل مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ تیری زندگی بھی اعلیٰ اور تیری موت بھی اعلیٰ۔ بہت خوش ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دن، یہ تہوار، رات جو ہے شب برات، جتنی میری زندگی ہے میں یہاں منایا کروں۔ کیا خیال ہے؟ میرا ساتھ دو گے؟
یہاں قرآن سننے کے لیے آؤ گے؟ استغفار نوافل پڑھنے کے لیے آؤ گے؟ اہل سنت پہ قائم رہو گے؟ علی علی کرو گے؟ علی وظیفہ ہے، کوئی مشکل ہو علی علی کرو، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ برادران اسلام، معزز سامعین، اذان کا وقت ہے، اذان ہوگی، سنتیں پڑھیں، جنہوں نے وضو کرنا ہے وضو کریں، اور نماز پڑھیں گے اور دعا ہوگی، اور آج گنگنا کے آنسو بہا کے اپنے رب سے مانگنا۔ میں مسجد میں عہد کرتا ہوں، صحیح نیت سے تو مانگ لینا، تجھے مل جائے گا سارے کا سارا، تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔